اب بات آخر میں اس میں ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ اب آپ کی شہادت جب ہو جاتی ہے، یہاں ذرا لوگوں کو یہ بھی سمجھ آیا کہ ہمارے یہاں جو سوتیل پن کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ سوتیلا بھائی ہے، وہ فیل نہیں آتی جو سگو جیسی ہونی چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق رکھا ہی نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں. تو جو محبت اور مودت تھی اور جو جذبات تھے اور جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کیا آپ کو، وہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور یہاں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو میں یہاں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کی خواہش اور آرزو ہر صاحب ایمان کو تو ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس کیفیات کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ ان صحابہ کو تھی وہ کسی کو نہیں. خود جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہمارے سامنے ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور وسیلے سے ان کی دعا قبول بھی کیسے ہو. پھر شہادت کا درجہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، ایک لشکر جو ہے وہ آگے بڑھے گا، انہوں نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوں گی، ان تلواروں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ جنت کے دروازوں کی جانب دوڑے چلے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا یہ زندہ تھے، رزق دیے جا رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کیا. سبحان. اب یہ فرامین جنہوں نے حضور سے براہ راست سنے اللہ تو انہیں تو موت زندگی سے زیادہ پیاری. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. اور پھر اس موت کے لیے وہ کس قدر جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آباد دوسرے لفظوں میں کرنے کے لیے تیار اور آمادہ تھے. اب یہاں جیسے کہ اس محبت اور الفت کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن خطاب سے فرمائی. یہ جو شخص ہے جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے متمم بن نویرہ، اس کا بھائی جو ہے وہ ایک جنگ میں جب دنیا سے چلا گیا تو اپنے بھائی کی محبت میں جو ہے وہ بہت زیادہ رویا کرتا، یہاں تک کہ وہ خود شاعر تھا تو اس نے مرثیے لکھے. اپنے بھائی کی محبت میں وہ روتا ہے، مرثیے لکھتا ہے. اور ایک دفعہ راہ چلتے ہوئے اس کا سامنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو. اس سے پہلے ایک بات اور، وہ مرثیہ ایسا تھا کہ وہ جب بھی سناتا تھا زارو قطار روتا تھا اور جب کسی کو سناتا تھا وہ بھی دھارے مار مار کے روتے تھے. اسے بھی رلاتا. یعنی یہ بھی بڑی مرثیہ کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی روئے اور سننے والا بھی. ایسے ہی. اچھا، اب جب وہ آمنا سامنا ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا اور کہا کہ تمہیں اپنے بھائی کے جانے کا غم ہے، کتنا غم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک آنکھ میں بیماری تھی جس کی وجہ سے اس آنکھ سے آنسو نہیں بہتا تھا، لیکن بھائی کا غم اتنا ہے کہ جو آنسو سوکھی آنکھ تھی اس سے ایسے آنسو بہ رہے ہیں کہ ابھی تک رکے نہیں. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رنج و علم کی آخری حد ہے، کوئی کیا جانے کہ تیرا غم کتنا بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں کر سکتا. اور چونکہ یہ بھائی کی محبت میں روتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید بن خطاب یاد آیا. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی شاعر ہوتا تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی مرثیہ کہتا. اس پر اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا، اس نے جواب میں کہا کہ اگر میرا بھائی شہید ہوتا تو میں کبھی اشک باری نہ کرتا. ٹھیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی، بہترین تعزیت نہیں ہو سکتی. یعنی شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، اس جانب جب توجہ گئی کہ میرے بھائی کو شہادت کا مرتبہ اور رتبہ ملا ہے، پھر اس شہادت پر پھر رونا اور اس کو یاد کرنا نہیں، اس نے جو مقام اور مرتبے حاصل کیے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اسی جانب اس وقت بھی اشارہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب غزوہ خندق میں ان کی شہادت ہوئی، زخمی ہو گئے تھے، بعد میں ان کی شہادت ہوئی. خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کو کندھا بھی دیا، قبر میں حضور نے سعد بن معاذ کو خود اتارا تھا. جب جنازہ جا رہا تھا ان کی بڑھیا والدہ جو ہے وہ بیٹھی رو رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھورتے تھے کہ چپ ہو جا، تو کیوں روتی ہے، تیرے بیٹے کو شہادت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے. یعنی حضرت عمر جانتے ہیں کہ شہادت کتنا بڑا مقام ہے، کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت ملی اور تو رو رہی ہے. بلکہ وہ ایک عورت کے بھی واقعہ ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف اتنی ضمانت دے دیں کہ میرا بیٹا جنت میں چلا گیا. وہ ایک اور مقام پر ہمیں وہ نظر آتی ہے وہ بڑھیا. تو حضور نے کہا ہاں وہ جنت میں ہے، مجھے پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز درکار حاجت نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ مقام اور مرتبہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے بہترین تعزیت کوئی اور نہیں ہو سکتی.